بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. جیسا کہ ساتھی جانتے ہیں ہماری یہ کانفرنس سلفی عقیدے اور منہج کے تعلق سے ہے کہ قرآن و سنت کو جس طرح سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور جنہوں نے اچھے طور پر ان کی پیروی کی، انہوں نے سمجھا، اس پر عمل کیا، آگے تک پہنچایا، اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، دعوت و اصلاح کے ذریعے، اسے ہم مختلف نقاط میں اور دروس میں بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان، یا ایمان کی کیا تعریف ہونی چاہیے، ایمان کے ارکان، اسی طرح کسی مسلمان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا خود سے فیصلہ کرنا، کسی کو کافر، مشرک، بدعتی، کسی کو مومن، غیر مومن قرار دینا، ان تمام کا ہم نے تفصیلی بیان سنا اور اس متعلق جو شبہات تھے انہیں دور کیا. آخر میں یہ بات ذکر کی کہ ہمیں سنت کی اتباع کرنی چاہیے، کسی بھی بڑے کی، مذہب کی اندھی تقلید، پیروی، تعصب نہ کسی شخصیت کے لیے ہو، نہ جماعت کے لیے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، صحابہ کرام کا اجماع، ان کی جماعت، ان کے عقیدے کے لیے ہو. اور جس جماعت کو لازم پکڑنا اللہ تعالیٰ نے آپ پر واجب قرار دیا ہے، وہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے جو حق پر جماعت ہیں اور ایک مسلمان ریاست حکومت کے تحت رہتے تھے، نہ کہ اس کے خلاف اکساتے اور نکلتے تھے. تو ابھی جو درس ہے انشاءاللہ وہ بھی حکمران کی اطاعت کے تعلق سے ہیں، جس میں بہت سے نصوص یعنی آیات اور احادیث آپ پہلے ہی سن چکے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اولی الامر ہیں، اولی الامر کا مطلب ہوتا ہے یعنی تمہارے جو معاملات ہیں، ان کی رسیاں جن کے ہاتھوں میں ہیں، باغ ڈور جن کے ہاتھوں میں ہے، جو چلاتے ہیں، انتظام کرتے ہیں. تو علماء کرام فرماتے ہیں اس سے دونوں گروہ مراد ہیں، اس سے دونوں گروہ مراد ہیں. ایک تو آپ کے جو حکمران ہیں، حکمران، گورنر، ان کے مقرر کردہ بندے ہیں، ان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، اور دوسرے جو علم میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، علماء، فقہا، جن سے آپ فتویٰ لیتے ہیں، جو باقاعدہ جو ہے سرکاری فتوے آپ کو جاری کرتے ہیں، آفیشل، اور آپ جو ہے اس کے پر عمل پیرا ہوتے ہیں. یہ دونوں سے مراد ہیں. تو ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، لیکن مستقل طور پہ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے تحت، یا جس میں اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، انہوں نے کوئی آپ کو حکم دیا ہے تو آپ اس میں فرمانبرداری کریں اگر اللہ کی نافرمانی نہیں. جس طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما الطاعۃ فی المعروف، صرف معروف اور جائز کاموں میں ہوتی ہیں. جس طرح ایک لشکر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امیر مقرر کیا اور اس کی اطاعت کرنی ہے، فرمانبرداری کرنی ہے. ایک وقتی امیر بھی ہوتا ہے، ایک تو آپ کے امیر المومنین مسلمانوں کا حکمران ہوتا ہے، اور ایک جو سفر میں جائے. فرمایا حدیث میں کہ جب 2 لوگ سفر میں جا رہے ہوں، 3 لوگ سفر میں جا رہے ہوں، ایک کو امیر بنا لیں، یعنی کتنے بھی کم یا زیادہ لوگ ہوں، ایک کو امیر بنائیں تاکہ معاملات انتظام سے چلتے رہیں. پہلے دور کی جاہلیت کی طرح معاملات نہیں ہوں بے ہنگم، اور اس میں جو ہے انتظامی امور جو ہے خراب ہوں. اسلام تو بڑا ڈسپلن سکھاتا ہے انسان کو کہ تمام چیزیں اچھے طور پر، اچھے انتظام کے ساتھ ہونی چاہیے. اس طریقے سے ہنگامہ آرائی کے ساتھ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جس میں بد انتظامی ہو. ہر چیز میں، خود ہمیں نماز بھی یہ چیز سکھاتی ہے، امام سے پہلے جانے والا گویا کہ گدھے جیسا ہے، اس کے بعد رکوع سجود کیے جائیں. اس امام کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے. یہ بھی ایک امام ہے، ایک امام بڑا امام ہوتا ہے، جیسا قرآن ایک چھوٹی امامت ہوتی ہے، وہ نماز والی امامت ہے. اس میں اس کی اطاعت فرمانبرداری کرنی ہے، چاہے وہ آپ سے عمر میں چھوٹا ہے، شاید علم میں بھی چھوٹا ہے. باپ بیٹے کے پیچھے جو ہے اس کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے. یہ تو مسلمان کی خوبی ہے. چنانچہ حکمرانوں کی اطاعت کے تعلق سے مشہور حدیث کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ تمہارے اوپر آئیں گے، تم ان کی فرمانبرداری کرو اور ان کے خلاف نہ نکلو. آخر میں یہی فرمایا کہ مومن کی مثال تو ایک فرما بردار اونٹ کے جیسی ہے، حیث من قاد القین، یعنی جہاں کہیں اسے باندھ دیا جاتا ہے وہ اسی کی پیروی کرتا ہے. وہ لڑنے پڑنے والا نہیں ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، اسے نہیں کرتا، میں اس کی نہیں مانتا ہوں.
بلکہ اللہ کے حکم سے وہ ان کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ تو اولو الامر منکم میں حکمران اور علماء یہ دونوں شامل ہیں، اور یہ کوئی عام عہدہ تو نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی بھاری ذمہ داری رکھی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم صرف ان کی اطاعت کی بات کرتے رہتے ہو، ان کے بارے میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہیں اللہ کی شریعت نافذ کرنی چاہیے، لوگوں کو حقوق دینے چاہیے، ظلم و ستم لوگوں پہ نہیں کرنا چاہیے، ان کی بھی باتیں کیا کریں، ان کے بھی حقوق ان کو بتایا کریں۔ تو بالکل ہم اسے ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہ بات معلوم ہے، جس چیز میں لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں اسے ہم واضح کرتے ہیں۔ ایک چیز ایسی ہے جو عام ہے اور سب لوگ جانتے ہیں، پھر بھی اس کی یاد دہانی ہم کراتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حکمران بنایا گیا لوگوں پر اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ جو ہے دھوکے بازی کرتا ہے، ان کی خیر خواہی نہیں چاہتا، جیسا کہ کوئی اپنے ہی جو ہے تجوری کوئی بھر رہا ہو اور عوام کے حقوق نہیں دے رہا ہو، تو یہ ایک قسم کی خیانت ہے ان کے ساتھ، اس عہدے کے ساتھ۔ تو پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی مومنین جنت میں داخل ہو رہے ہیں، یہ مومنوں کا امیر المومنین بنا بیٹھا تھا اور وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو پا رہا، اس کا کڑا اور سخت حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ آپ تو اس کے ماتحت ہیں اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اس سے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حساب لے گا، اتنا خطرناک۔ جیسے کہ ایک روایت میں کند چھری جو ہوتی ہے، جو تیز بھی نہیں ہوتی اور اس سے کاٹتے بھی رہو تکلیف بھی ہو رہی ہے اور کٹ کے جان بھی نہیں چھوٹ رہی، مر بھی نہیں رہا کوئی جانور یا انسان، تو جسے اس طرح حکومت دی گئی گویا کہ کند چھری سے اسے کاٹا جا رہا ہے، نہ جان چھوٹتی ہے اور اس کی جواب دہی اتنی بڑی ہے۔ یہ کوئی آسانی اور سہولت تو نہیں ہے جس کے لیے لڑتے مرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو جمہوری نظام اور حکومت کے لیے لوگ مر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ووٹ دو، جائز ناجائز حربے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہیں ملے گی، اب خود کھائیں گے پیئیں گے، اپنے چاروں کو دیں گے، نوازیں گے، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کو اس سے بھاگنے کا کہا جاتا تھا، جو اللہ کا ڈر اور تقویٰ رکھتے ہیں کہ مجھے دو لوگوں کے درمیان بھی جو ہے حاکم نہ بنا دیا جائے، میں کیسے ان کی ذمہ داری پوری کروں گا، قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی۔ مسند احمد وغیرہ کی ایک روایت میں جو شخص جو ہے اکا دکا لوگ 4-5 لوگوں کا بھی امیر اور بڑا بنا دیا گیا، سربراہ بن گیا، اتنے سے لوگ ہیں مثلا کسی جنگل میں رہتا ہے تو، اور ان کے وہ حقوق ادا نہیں کرتا، خیانت کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، تو اس کی جان نہیں چھوٹ پائے گی۔ یہ لوگ اسے بچا لیں گے یا اس کو پکڑوا لیں گے، ان کے حقوق دیتا ہوگا تو بچ جائے گا، سرخرو ہو جائے گا، اور بہت کم لوگ اس کو پار کر پاتے ہیں، کامیاب ہو پاتے ہیں، ورنہ وہ پکڑ لیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ ایک انسان کے دین کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے یہ عہدے ریاست کی چاہت، تو وہ ہر جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اس کا غلط استعمال بہت سے لوگ کرتے ہیں، اسی لیے بڑی آزمائش ہے۔ ایک تو قاضی بننا، لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے والا، سلف صالحین بھاگ رہے ہوتے تھے، ان کو پکڑ کے جو تقویٰ والا ہوتا تھا بنا دیا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ حکومتی عہدے، چنانچہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما ذئبان جائعان، یہ مشہور حدیث ہے، اس پہ امام ابن رجب حنبلی کی پوری کتاب بھی ہے، کہ دو بھوکے بھیڑیے جو ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو جو ہے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیں رات کو ان کے باڑے میں، وہ بالکل بھوکے ہیں، وہ کتنی تباہی مچائیں گے، اسے کاٹیں گے، اسے کھائیں گے، سب کچھ جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ تو ایک انسان کے، ایک مومن کے دین کو عہدے کی چاہت، لالچ اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے ہمارے۔ یہ تو خطرناک چیز ہے، اس کا معاملہ بہت کٹھن ہے، مشکل ہے۔ ہمیں ہماری جو ذمہ داری دی گئی ہے ہمیں اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ کسی کے والدین حقوق نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا، ظاہر سی بات ہے، ظلم کر رہے ہیں، بچوں کے حقوق نہیں دے رہے، ان کے لیے معاملہ مشکل بنا رہے ہیں۔ لیکن اولاد سے تو اس کے والدین کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس کو ہم والدین کے حقوق بتا رہے ہوتے ہیں اور والدین کو اولاد کے حقوق بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں الٹ معاملہ ہوتا ہے، والدین خود اپنے حقوق بچے کو بتا رہے ہیں کہ میرے یہ حقوق ہیں، میرے پاؤں تلے جنت ہے، شاید وہ خود جہنم میں جا رہا ہو۔ یعنی تم خود بھی تو حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، تم خود اچھے انسان نہیں ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ مجھے تو میرے فرائض پتہ ہے اور میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کو اپنے فرائض معلوم ہونے چاہیے، شوہر کو بیوی کے، بیوی کے شوہر کو، تاکہ تم اس کے ادا کر سکو۔ یہ نہیں کہ اپنے حقوق صرف انسان کو پتا ہو، بلکہ فرائض بتاؤں کہ وہ مجھے ادا کرنے، ان سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اور صرف حکمرانوں کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، صرف حکمران نہیں، ہر ایک سے اس کی رعایا جو اس کے انڈر میں رہتے ہیں، ماتحت ہیں، اس کے جو زیر دست ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں بھی دیں، ایک تو حکمران کی، اس سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مرد جو ہے گھر کا جو سربراہ ہے اس سے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ عورت سے بھی کہا پوچھا جائے گا، اپنے شوہر کے مال اور بچوں کی اس نے عزت کی، حفاظت کی نہیں کی،
یہاں تک کہ فرمایا غلام تو غلام ہوتا ہے، وہ تو حاکم تو دور کی بات ہو، تو غلام ہے، تو غلام کی بھی جواب دہی ہے اللہ کے یہاں کا۔ غلام سے بھی اپنے آقا کا جو مال ہے اس کی امانت میں خیانت تو نہیں کی، اس کے حقوق کو ادا کیا، وہ بھی پوچھا جائے گا۔ تو کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں، جو حکمرانوں کو لتاڑتے رہتے ہیں سنت کے خلاف بات کرتے ہوئے، جس سے ہم لوگوں کو روکتے ہیں، وہ صرف اس قسم کی آیتیں جو ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس سے حکمرانی مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے تو ہر کوئی ہے، آیت کے جو الفاظ ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا۔ من کا مطلب کوئی بھی، صرف حکمران تو نہیں۔ آپ اپنے عقیدے عمل پہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ نہیں کرتے، جس سے کسی نے آپ کو نہیں روکا ہو، اپنے گھر پہ بھی اس کو نافذ نہیں کرتے ہیں، اور صرف آپ کو نظر آتا ہے تو سامنے قرآن یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا۔ آپ بھی تو اپنے جہاں پر آپ کی حکومتیں کر کے دکھائیں، جس سے کسی نے آپ کو نہیں روکا، اس کے اوپر بلکہ کٹھن ذمہ داری ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی جواب دہ ہونا ہے، اور اتنا مشکل اس کا حساب ہے، اور جو ہے باہر دشمن جو اس سے زیادہ طاقتور ہیں ان کو بھی راضی رکھنا ہے، ان سے بھی بچنا ہے، اندر سے جو لوگ بغاوت کر رہے ہیں ان کو بھی سنبھالنا ہے۔ گھر کی چھوٹی سی ذمہ داری آ جاتی ہے، انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اور اس سے نہیں کیا جا رہا ہوتا، واپسی پہ دہی لے کر نہیں آیا، اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ تو وہ اتنے ملک کو چلانا ہے، اندر سے خطرات باہر سے خطرات، جو اس کے اپنے وزراء ہیں وہ بھی کوئی ہی بادشاہ یا اس طریقے سے ہو کہ جس کے وہ خیر خواہ ہوں، وہ تو ہمیشہ سازشیں ہی پیچھے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے، کہانیوں میں پڑھتے ہوں گے، تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا، چیزوں میں ڈراؤں میں، کہ وہ اصل میں بے ایمان ہوتے ہیں کہ یہ ہٹ جائے، مجھے یہ چیزیں سہولتیں اور بادشاہت مل جائے، ان سے بھی بچنا ہے، ان سے بھی کام نکلوانا ہے، کتنی ساری مصیبتیں ہیں۔ تو وہ قابل رحم بلکہ شخص ہوتا ہے، اور یہ خوش ہے کہ ہم اس عہدے کو خوب انجوائے کریں گے، اس کی تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں، دینی جماعتیں بھی اس میں شرکت کرتی ہیں، ہمیں ووٹ دیجیے، یہ کریں کیونکہ پلاٹ ملیں گے، ہمیں فلانا کام ہم کروا دیں گے، حالانکہ یہ اس کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی مسئولیت ہے، خود اپنے سر پہ لی جا رہی ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ عہدہ نہیں لیا کرو یہ جو ملتے ہیں، کیونکہ اگر تم نے مانگ کر لیا تو وکیل آئے رہی، اسی کے سپرد اللہ کر دے گا، تمہاری مدد نہیں ہوگی، آزمائش میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، اور پھر تم اس کی حقوق ادا نہیں کر کے پھنس جاؤ گے۔ اگر تمہیں مل گیا بغیر مانگے، تمہیں ڈال ہی دیا کہ تم اتنے اچھے نیک ہو اور تم اس کے اہل ہو، کسی بڑے نے حکم دے دیا کہ تمہیں یہ عہدہ لینا ہے، تو پھر جو ہے انت علیہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا کہ تم یہ حقوق ادا کر سکو۔ جس طرح خلفائے راشدین ہوتے تھے، صحابہ کرام، متقی پرہیزگار عالم سب کچھ تھے، ساتھ میں جو خلیفہ بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے، اور وہ ڈرتے تھے، روتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے، عوام کے حقوق دیتے تھے، تو وہ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے، ان کے طریقے کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو ان کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان سے کڑا حساب لینے والا ہے، اس لیے ہم ان کے بھی جو ہے ذمہ داریاں ان کو یاد دلاتے ہیں۔ عام طور پہ جس چیز سے ہم منع کرتے ہیں، نام لے کر کسی خاص کا لتاڑنا، ذلیل کرنا، ان کو کافر قرار دینا، ان کے خلاف لوگوں کو اکسانا، نکالنا، ان کی جو ہے بے عزتی کرنا، ذلیل و خوار کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے، اس چیز سے ہم روکتے ہیں۔ یہ خوارج کا، اخوان المسلمین، جماعت اسلامی ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں، یا مختلف جہادی گروہ وغیرہ، ان کا یہ طریقہ منہج ہے، اس سے ہم لوگوں کو روکتے ہیں۔ ورنہ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر حق ہیں اور ہم بیان کرتے ہیں۔ مجھے یہ نہیں پسند ہے، میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے ایسا واضح و نصیحت کی، ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جن سے ان کے دل نرم پڑ گئے، دہل گئے، ڈر گئے، رونے لگے صحابہ، ایسا لگا کہ انہ موعظۃ مودع، یہ ایسی وعظ و نصیحت ہے جیسے کوئی اس دنیا سے جا رہا ہو، تو ہمیں کوئی وصیت کریں ضروری۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعہ وان امر علیکم عبد حبشی، ایک تو اللہ سے ڈرو اور سنو اور اطاعت کرو اپنے حکمران کی، چاہے حبشی غلام ہی تمہارے اوپر کیوں نہ آ جائے۔ یہ کہتے ہیں نا غلام، یہ تو امریکہ کے غلام ہیں، غلام در غلام چلے آ رہے ہیں، ہم ان کی کہاں سے؟ تو نہیں، آپ کے اوپر کوئی غلام، حالانکہ جو دینی اصول ہے سنت سے ثابت ہے، ائمہ قریش میں سے ہوتے ہیں، لیکن یہ شرائط اگر پوری نہیں ہوئی شریعہ علی، پھر حبشی غلام آ گیا آپ کے اوپر، پھر بھی آپ کو سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے، مسلمانوں کا خون خرابہ نہیں کرنا، ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، نہیں نکلنا۔ ایک تو سنت کے بھی مخالف، اور تاریخ میں جس نے کیا نقصان ہی کیا مسلمانوں کو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کبھی بھی تاریخ میں جو بھی نکلا جائے بڑی اچھی نیت سے، اور اچھا بندہ بھی کیوں نہ نکلا ہو، کبھی کوئی اچھے دن نہیں دکھلائے مسلمانوں کو، اس کے حکمران کے جو برا حکمران ہے
اس کے باقی رہنے سے اتنا فساد نہیں مچ رہا تھا جتنا اس کے خلاف نکلنے سے ہوا. پچھلی تاریخ بھی اس پہ گواہ ہے. مسلمانوں فرقے بن گئے، شیعہ سنی وہ نکلے تھے، ان کو ماروا دیا گیا. یہ ساری باتیں ہی چلتی رہتی ہیں، اسی سے ساری فساد ہوئے. عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی وہ لوگ نکلے کہ یہ جو ہے اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں، کام صحیح نہیں کرتے ہیں. اس طریقے کی باتیں پھیلا کے آخر میں ان کے خلاف خروج کیا، علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا، اور یہ چیزیں چلتی رہی ہیں ایک دوسرے حکومت کے خلاف. آج بھی آپ دیکھتے ہیں یہ کتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے جو مغلوب ہیں، اس کے علاوہ جو مسلم ممالک میں بغاوتیں کرتے ہیں. مصر ہے اور جو ہے یمن دیکھ لیں آپ، یہ عراق کا کیا حال ہو گیا، افغانستان کا مختلف جگہوں پر ایسے لوگ تھے. یہاں جو ہے یہ سیریا میں، شام وغیرہ میں حکومت کے خلاف وہ لوگ نکلے تھے کہ ہمیں پسند نہیں ہے انہیں ہٹاؤ. تو جو گھر وہ ہنستے بستے گھر اجڑ گئے، جو لوگ بچے پڑھنے جاتے تھے وہ ختم، کاروبار ختم، ساری چیزیں ختم. نہ مسجدیں نہ باقی رہی، نہ اس میں نماز پڑھتے جا سکتے ہیں کوئی امن امان سے. جو اس کے رہتے ہوئے چاہے جتنا برا تھا یہ چیزیں تو مل رہی تھی کم از کم. اسی لیے اس کا فائدے سے زیادہ نقصان ہے. تو کتنی عظیم حکمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہیں جن میں بتایا گیا کہ ایسے 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 برے حکمران ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ دین پہ نہیں چل رہے، ہمیں بڑی غیرت آ رہی ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ بتا دیا گیا ہے. اس کے باوجود ان کی سننے اور اطاعت کا کیوں حکم دیا گیا؟ سوچنے والا سوچتا ہے اسلام تو بڑا دین، غیرت والا دین ہے، باطل کے خلاف کھڑے اٹھنے والا دین ہے، تو ادھر کیوں منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے احادیث میں؟ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، آپ نے دیکھ لیا عمل کر کے جنہوں نے دیکھنا تھا، کہ فائدے سے زیادہ اس کا نقصان ہے. اور ہر کوئی چاہے حکمران ہو اپنے عمل کا جواب دہ ہے. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے حکمران تمہارے اوپر آئیں گے کہ تمہارے حقوق تمہیں نہیں دیں گے، اپنے حقوق پورے لیں گے تم سے، جتنے ہیں اس سے بھی زیادہ تم سے کھینچ لیں گے، اور تمہارے حقوق نہیں دیں گے. تو صحابہ نے بھی یہ عرض کی افلا ننابذہم یا نقاتلہم، اٹھا کر نہ پھینک دیں، ان کے خلاف لڑنے کے لیے ہم باہر نہ نکلیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے اپنا صلی اللہ لکم ادوا الیہم حقہم، ان کا حق انہیں دو، یعنی اطاعت فرمانبرداری کا. اپنا حق اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، کیونکہ فإن اللہ سائلہم عما استرعاہم. آپ کہیں گے یعنی چھوڑ دیں اس طرح، نہیں، آگے کی حدیث بھی پڑھو. اللہ تعالیٰ ان سے خوب سوال کرے گا پکڑ کے جو ان کو ماتحت لوگ دیے گئے تھے، جن کا انہیں حاکم اور والی بنایا تھا. یعنی اللہ جس کا حساب لینے والا ہو تو زیادہ آپ کے حساب سے زیادہ خطرناک ہے. یہ جو ہے محاسبہ کرتے ہیں، ہم نے جو ہے محاسبہ لوگوں کا کرنا ہے، احتساب ہو رہا ہے، عدالتوں میں کھینچا جا رہا ہے فلانا، ہم احتساب کریں گے، عوام احتساب کرے گی حکومت کا، کیونکہ یہ جمہوریت ویسے غیر اسلامی طریقہ مسلمانوں میں جو گھسا دیا گیا ہے جس طریقے سے بھی، اس کے یہی نتائج ہیں. یہ سمجھتے ہیں قرآن جو ہے ہمارا کوئی غلام ہے، ہم خادم ہیں فلانا، یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے خادم ہیں، خدمت کریں گے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. دیکھنے سننے میں اچھی بات لگتی ہے کہ یعنی ہم آپ جو چاہیں گے یہ کیا جائے گا، وہ چاہیں گے نہیں کیا جائے گا. تم نے ہمارا کام صحیح نہیں کیا، عوام کی مرضی امنگوں کے مطابق تم نہیں آئے ہو، پورے اترو، ہٹو، دوسرا چاہیے. ایسا نہیں ہے. اسلام میں حکومت، حکمران ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کی بات چلتی ہے. آپ ماتحت ہوں، پسند ہو یا نہ پسند ہو، آپ کو وہ کام کرنے ہیں. فی منشتنا مکرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت لیتے تھے، چاہو نہ چاہو، اچھا لگے یا برا لگے، تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس میں نہیں ہے. یہاں پر الٹ کر دیا گیا ہے، اسے غلام اور ماتحت بنا دیا گیا ہے. اور جو حکم چلاتا ہے اس کو کہتے ہیں بڑا ڈکٹیٹر ہے اور فلانا ہے. امیر تو کہتے ہی اس کو ہے کہ میں نے جو حکم دیا اس پہ تمہیں عمل کرنا ہے. امیر ہو، بادشاہ ہو، مسلمانوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے حقوق طلب کرنا، اسے اس کا حق دینا. اللہ تعالیٰ خوب ان سے جو ہے بدلہ لے گا، ان سے سوال کرے گا جو ان کی ذمہ داری لگائی ہے. اور ایک روایت میں کہ لا یہتدون بہدی، میری ہدایت کے مطابق نہیں چلیں گے، ایسے حکمران آئیں گے. ولا یستنون بسنتی، میری سنت پر نہیں چلیں گے. اور ایسے لوگ کھڑے ہوں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، شیطانوں کے دل ہوں گے انسانی جسم میں فٹ کر دیا گیا ہے. پھر تو کوئی خیر بھلائی اس میں باقی نہیں رہی، اتنے برے حکمران. تو پھر بھی کہا کہ اس کا سننا اور اطاعت کرنا، وَإِنْ أَخَذَ مَالَكَ وَضَرَبَ ظَهْرَكَ، چاہے تیری کمر پہ کوڑے مارے، ظلم و ستم کرے، تیرا مال چھین لے. اور مختلف جو داعیان ہیں اپنی اپنی طرف بلانے والے، جو اسے قرآن کے مخالف انہوں نے پارٹیاں سیاسی ہوں یا دینی طور پہ بلا رہے ہوں، ان کے بارے میں الگ حکم کیا. ایک ہی حدیث میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں، بخاری میں بھی ہے، جس میں فتنوں کا بیان ہے. ان کے لیے الگ حکم دیا گیا کہ ان سے دور رہنا. انہیں کہا دعاتنا علی ابواب جہنم،
جہنم کے دروازوں پہ بیٹھے ہوئے داعیان اپنی طرف بلا رہے ہیں. یہ انقلاب کی جو دعوت دینے والے ہیں تو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. من اجابہم فیہا قذفوا فیہا، جو ان کی پکار پہ لبیک کہے گا، ان کی بات مانے گا، اٹھا کر جہنم میں پھینکوا دیں گے وہ انہیں. تو ان کی باتوں پر نہیں چلنا، بلکہ آپ کو اپنے جو امیر حکمران ریاست اس کے ماتحت رہنا ہے، خیر خواہی چاہنا ہے، نصیحت کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے. ان کو نصیحت کرنے کا بھی طریقہ یہ نہیں ہے کہ باہر نکل آئے انسان اس سے لڑے یا اس کے خلاف جو ہے الگ گروہ بنا کر کہ مجھے امیر بنا دیا جاؤ. فرمایا اذا بعث لخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، جب دو خلیفاؤں کی بیعت کر لی جائے تو جو بعد میں جس نے لی ہے یا اپنا گروہ بنایا ہے کہ مجھے بھی منتخب کیا جائے، اس کو قتل کر دو. اب یہ اسلامی باتیں کرنے والے کہ ہم اسلام چاہتے ہیں، لانا چاہتے ہیں، وہ تو اس چیز پر عمل کرتے ہیں کہ ایک موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے ہی اپنے آپ کو بطور نمائندہ پیش کرتے ہیں حکومت کے لیے. تو جائز نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں شریعت نافذ ہو تو آؤ، سب سے پہلے آپ پر نافذ کرتے ہیں. یہ تو بھاگ جائیں گے. سارے باقی احکام نافذ کرو، یہ اللہ حکم نافذ نہ کرو، یہ تو دوسروں کے لیے ہیں. تو آئے آپ پر نافذ کرتے ہیں. اسلام میں تو سارا زندگی تا حیات جو ہے وہ باقی رہتا ہے. امیر یا خلیفہ ہوتا ہے، یہ تو معزول کرتے ہیں 5 سال بعد وغیرہ. سیکھے ہوئے طریقے کافروں سے ہیں، جلسے جلوس، احتجاج، جمہوریت وغیرہ سب کچھ. اور جو ہے باتیں یہ کرتے ہیں کہ اسلام کا درد اور جذبہ ہمارے پاس ہے اور یہ سلفیوں کو صرف جو ہے حکومت اطاعت یہ باتیں کرنے آتی ہے. کام تم نے لیے نا ان کافروں سے. ہم تو کون سی میں جو ہے یہاں پر جو ہے برطانیہ لا اور جو ہے یورپ کی باتیں، امریکہ کے قانون کی باتیں یا جو لارڈ نکالے فلانے نے دیا وہ تو نہیں پڑھ. آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، صحابہ کرام کا طریقہ ہے. ہم اس کی طرف بلا رہے ہیں، تم کس چیز کی طرف بلا رہے ہو لوگوں کو؟ ایسے ظالم ہے کہ ان کی ایک منشور ہے جمعیت کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے یہ طریقے ایجاد کیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے انتخابات ہونے چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے وغیرہ، لوگوں کی امنگوں ان کی چاہت کے مطابق ان کے بڑے بنانے چاہیے. اپنی طرف سے جھوٹ، اپنی بات کو سیدھا کرنے کے لیے طبی بدعت سے بچنا چاہیے، اہل بدعت کی مشابہت سے بچنا چاہیے، چاہے آپ سنت پر ہی عمل کیوں نہ کرتے ہوں. آخر میں آپ کتاب و سنت کو توڑ مروڑ کے اپنی خواہشات کے مطابق لانے کی کوشش کریں گے. جو زیادہ بڑا گناہ اور جرم ہے، کم از کم کوئی شخص گناہ ہے جرم کرتا ہے اقرار کرتے ہوئے کہ یہ غلط ہے لیکن میں پھر بھی اس کو کر رہا ہوں، وہ اس سے کم تر ہے. چنانچہ خوارج کا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ وہ قرآن کے خلاف نکلتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے اعتراض کیا. آپ نے فرمایا کہ اس سے ایسے لوگ نکلیں گے حدثاء الاسنان صفاء الاحلام، کہ کم سن ہوں گے یعنی کم عمر ہوں گے اور بے وقوف بھی ہوں گے. یہ جذباتی لوگ انہی کو تو استعمال کرتے ہیں. آپ نہیں دیکھتے نوجوانوں کو جمع کرو، ان کو لڑاؤ، نکالو باہر. بہت سارے نابالغ بچے جو ہے خودکش حملے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں جنت میں جاؤ گے، اس طریقے سے ان کے جذبات کو ابھار کے ان کو پمپ کر کے. اور خود یہ لوگ نہیں جاتے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اولاد بھی. اسی لیے فرمایا حدثاء الاسنان صفاء الاحلام ہوں گے، اچھی باتیں کرتے ہوں گے، قرآن کے نعرے بلند کرتے ہوں گے، توحید کی باتیں، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے آر پار ہو جاتا ہے. جہاں پاؤ انہیں قتل کرو. تو صحابہ نے اس پر عمل کیا. امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا، جہاد کیا، اور صحابہ نے ان کا ساتھ دیا کہ وہ قرآن کے خلاف نکلے تھے. مسلمانوں کو گناہوں کی وجہ سے وہ کافر قرار دیتے تھے. تو ائمہ کرام پوری تاریخ میں ایسی کتابیں لکھتے آئے ہیں. جس طرح یہ عقیدہ رازیین پڑھی ہوئی ہیں، دیکھیں 2 صدی کے ہیں. امام احمد بن حنبل کی کتابیں ہیں، ان کے بیٹے کی کتابیں ہیں، امام الاجوری، کتنے سارے ائمہ کرام ہیں، امام البربہاری کی الطحاویہ، یہ جتنے بھی عقیدے کی کتابیں ہیں شروع کی صدیوں کی ہیں. جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں، ہنگامے ہو رہے تھے مسلمانوں میں، تو اس میں وہ لکھ کے چلے گئے کہ ہمارے عقیدے میں سے ہیں کہ اچھا ہو یا برا ہو، قرآن آپ کے سر پہ آ جائے، اسی کے جو ہے جھنڈے تلے ہم جہاد کریں گے، اسی کے جو ہے اپنے زکوٰۃ دیں گے، اسی کو اپنا خلیفہ امیر مانیں گے، اور اس کو اگر نصیحت کرنی ہو تو اس کو خفیہ طریقے سے کریں گے، ذلیل کرتے ہوئے نہیں لوگوں کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ، جو اللہ نے کسی کو حکمران مقرر کر دیا ہے زمین پر، اس کو ذلیل کرتا ہے، اللہ اس سے اس کو ذلیل کرے گا. یہ اپنی بڑی خوبی سمجھتے ہیں، ذلیل کرو، لتاڑو. کوئی پھل فروش، سبزی فروش بھی باہر جو ہے حکومت کو، قرآن کو جو ہے گالیاں دے رہا ہوتا ہے، ذلیل کر رہا ہوتا ہے. آپ نے ان کو ایسی زبان دے دی ہے کہ عوام کا یہ حق ہے، فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے، آزادی رائے ہونا چاہیے، ہر ایک کو بولنا چاہیے، کسی کے بھی خلاف بول سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع کیا ہے. اور صحابہ کرام نے یہی سمجھا. فرمایا
کہ جس کے پاس نصیحت ہو حکمران کے لیے تو اسے علل اعلان سب کے سامنے نہ کرے، اسے تنہائی میں لے جائے، اسے اگر میسر ہو تنہائی میں لے جائے، اس کو نصیحت کرے، اس سے اس کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوگا میرے خیر خواہ چاہتا ہے، دلیل نہیں کرنا چاہتا، یہ مجھے کچھ بتا رہے ہیں کہ میں کیا بہتری کر سکتا ہوں۔ اگر وہ قبول کرتا ہے اچھا ہے، نہیں تو تمہاری ذمہ داری پوری، اب باہر جا کے چیخنا چلانا شروع نہ کرنا۔ یہ لوگ تو نصیحت کرتے ہیں پھر سنواتے بھی ہیں لوگوں کو، میں نے اس کو یہ کہا تھا اس نے مانا نہیں، اس کی ایسی کی تیسی، اور سب کو جمع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی خیر خواہی نہیں ہے، یہ تو کوئی جو خفیہ طریقے سے جو بتایا گیا، تبھی تو فساد ہوتا ہے، ممبروں پہ کھڑے ہو کر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ صحابی رسول، ان سے کسی نے کہا کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ الزامات ہیں اور حکومت یہ کر رہی ہے، وہ آپ جا کر ان سے بات تو کریں۔ انہوں نے کہا بالکل کی ہے میں نے بات، لیکن ان کے اور میرے درمیان تھی، میں نہیں چاہتا کہ اس کو سب کے سامنے بیان کروں اور فتنہ بھڑکاؤں لوگوں میں۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ سب کے سامنے بیان کرو، اور جو ہے کیونکہ اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم اچھے ہیں اور یہ برا ہے، ہمیں اگلی دفعہ ووٹ دے کر آپ لائیں۔ اس طریقے کی یہ ان کی چاہت اور نیت اس کا طرف صحیح نہیں ہے، خیر خواہی تو ہے ہی نہیں، تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ یہ واقعی رہے، تمہاری تو چاہت ہے کہ اس کی برائیاں بتا کر اسے ہٹا کر میں آ جاؤں۔ تو یہ بد نیتوں کا یہی حال ہوتا ہے، کبھی ان کی نصیحت اثر نہیں رکھتی ہے انسان کے دل پہ۔ تو صحابہ نے یہی سمجھا۔ چنانچہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے نفاق کی پہلی سیڑھی یہ ہے طعنہ فی امامہ، اپنے حکمران کے اوپر وہ طعن کرتا ہے بیٹھ کے۔ ایک شخص جو ہے ادھر ہی بات کر رہا تھا، بعد میں جو حکمران آئے تھے اس نے کوئی ریشم کا لباس پہنا تھا جو حرام ہے، غلط کیا تھا، تو اس نے ادھر ہی کہا کہ یہ دیکھو، ممبر پہ کھڑے تھے اس کے ساتھ لوگوں کے سامنے جس طرح کرتے ہیں آج کل کہ جو ہے اس نے وہ جو ہے فاسقوں والا لباس پہنا ہوا ہے، ہمارے امیر کو دیکھو، وہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو چپ ہو جاؤ، اسے سختی سے ڈانٹا اور یہ بتایا کہ میں تمہارے نفاق کا پہلا ہی یہ سیڑھی اور زینہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے قرآن پر طعن و تشنیع کرتا ہے اس کے سامنے۔ آپ دیکھیں نا، یہی حرکت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کس نے کی تھی؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں، قرآن اچھے برے ہر قسم کے آئیں گے، لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اچھے اچھوں پر جو اعتراض کرنے والے آ جاتے ہیں، بروں کے بعد تعلق بھی بتا دیا کہ شیطان جیسے ہوں گے، پھر بھی تمہیں سننا ہے، اطاعت کرنا ہے، اس کے خلاف لوگوں کو نہیں نکالنا، نہیں بھڑکانا ہے۔ بلکہ سب سے پہلے یہ جتنی بھی یہ جماعتیں بناتے ہیں سیاسی قسم کی، ان کی کیا دعوت ہے کہ جو ہے ہم اسلام لے کر آئیں گے، آپ جو ہے ہمیں ووٹ دیں، ہمیں لے کر آئیں، یا دوسرے طریقے والی ہوتی ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم دھماکے کریں گے، ہم ماریں گے، مر جائیں گے، اسلام لے کر آئیں گے، یہ حکمران جو ہیں اسلام نافذ نہیں کرتے، طاغوتی ایجنٹ ہیں، کافروں کے ساتھی ہیں۔ تو یہ ان کی دعوت کی بنیاد ہوتی ہے، اسی پر وہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ جبکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت آپ نے سنی، خطبے میں سنی، اس کے بعد بھی وہ سب سے پہلے اللہ کی توحید عبادت کی دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو شرک سے روکتے تھے۔ یہ ان کی دعوت تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اور حکمیت ہونی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہے۔ ایک شخص جس کے دل ابھی شرک سے لتھڑا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فلاں فلاں فیصلے پر چلنا چاہیے، وہ تسلیم کرتا نہیں ہے، اس پر چلنے پہ اس کا دل راضی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام میں جب توحید ان کے دلوں میں جاگزین ہو گئی، مضبوط ہو گئی، تو پھر حکم بعد میں دیا گیا کافی عرصے بعد شراب چھوڑ دو۔ اگر شروع میں کہا جاتا شاید نہ چھوڑ پاتے ہو، شراب چھوڑ دو، برائیاں چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، وہ ایک ایک کر کے چھوڑتے رہے۔ ان کے دل میں جب ایمان آ گیا تھا تو پھر فوراً قبول کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین لانے والی جو مومن قوم ہے اس کے لیے اللہ سے بہتر کوئی حکم کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب ان کا یقین ایمان ہی پہلے سے ہی ہم نے نہیں کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بہتر حکم کرنے والا کیسے مان سکتے ہیں؟ پھر وہ ان کو یہ لگتا ہے کافروں کے جو فیصلے ہیں، برٹش لا فلانا، وہ شاید بہتر ہیں، موجودہ دور کے حساب سے ہیں وغیرہ۔ اسی لیے آپ ان کے عقیدے پہلے سے ہی کرو۔ انبیاء کرام نے بھی یہی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت کی حکومت کے خلاف بغاوت کرو، اس کو ہٹاؤ، ظلم بھی کرتا ہے لوگوں پر۔ یوسف علیہ السلام تو ان کے محلوں میں رہتے تھے، ظلم کرتے ہیں، خود یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا کہ بے گناہ کو اتنے سال جیل میں ڈالے رکھا، اور فواحش عام ہے اور میرے اوپر تہمت اور الزام ہے، لیکن آپ جیل میں بھی بیٹھ کر جو ہے یہی دعوت دیتے تھے کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ بہتر ہے یا مختلف رب جو تم نے بنا رکھے ہیں، ایک اللہ واحد قہار، سب پہ غالب۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان۔ ہم سلفی بھی یہی بات کرتے ہیں، یہ جو نام ہے تم نے تمہارے باپ دادوں نے رکھ دیے ہیں، کلندر ہے، غوث ہے، کوئی کتب ابدال ہے،
اللہ نے تو کوئی سند اس کی دلیل نازل نہیں کی کہ انہیں بھی پکارو یہ بھی کچھ ہیں، کوئی دلیل نازل نہیں کی، تم نے بس نام رکھے ہوئے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، وہ صرف یہاں تک پڑھتے ہیں اور نعرہ لے کر جو ہے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے۔ شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں آگے بھی تو پڑھو، امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، سب سے پہلا حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، لا الہ الا اللہ کا، اور یہ صرف حاکمیت اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے کورٹ میں کچہریوں میں، بس اس پہ لڑتے رہتے ہیں۔ باقی یہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اور شرکیات قبر پرستی، اس کو ہلکی چیز سمجھتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں بس یہ وہابی لوگوں کا یہی کام ہے، یہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ آگے کی بات سوچو، بڑی بڑی چیزوں پر آؤ، یہ کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ قبر مزار اور فلانا اور میلاد نہیں مناؤ 23 گھنٹے، خلافت قائم کرو، حکومت قائم کرو، مسلمان مر رہے ہیں فلسطین میں، کشمیر میں، فلانا، ان کی بات کرو، جہاد کے لیے نکالو، بس یہ بڑے بڑے باتوں پر ہم ہاتھ ڈالتے ہیں، کرتے ہیں، وہ بھی کچھ کرتے نہیں ہیں، صرف بولتے ہی رہتے ہیں اور اچھائی کے بجائے خرابی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں تم چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مختلف چیزوں کو یہ بہانہ بناتے ہیں حکمرانوں کو ذلیل کرنے یا ان کو کافر وغیرہ قرار دینے کا، جن میں سے دو مختصراً میں بیان کر دوں اور پھر جو آپ کے سوالات ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز حکم بغیر ما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے اسی میں ہدایت ہے، اسی میں نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حکمران، حکومت، مسلمان اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑوا دیتا ہے، بأسہم بینہم، تفرقے بازی، آپس میں لڑنا، مختلف گروہ، سیاسی ہو، لسانی ہو، دینی ہو، بن جاتے ہیں، لڑتے ہیں، طاقت کمزور ہوتی ہے، کافر ان پر غالب آ جاتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں جو وسائل ہوتے ہیں ملک میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل پیدا کیے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں سے دوسرے چھین لیتے ہیں۔ حدیث ابن ماجہ وغیرہ کے الفاظ ہیں، یہی ہوتا ہے، مسلمانوں کے ملک پہ قبضہ کرو، پیٹرول چھینو، یہ کرو، ان کے وسائل لوٹ لو، ان کی کھیتیاں یا وغیرہ، کافر قبضہ کرتے ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے۔ کا اقامت حد فی ارض اللہ، اللہ کی زمین پہ ایک حدود نافذ کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بنا کے نازل کی ہے اس کے اہل کے لیے بہتر ہے ان تمطروا 30 سنہ یا 30 یوما 40، اس طریقے کے الفاظ ہیں، یا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ 30 سال تک ان کی بارش ہوتی رہے اور ہریالی ہو، کھیتی اگے وغیرہ، ایک حدود نافذ کرنا، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یہ لوگ لے کر آتے ہیں، پہلے بھی لاتے تھے گمراہ لوگ، خوارج جو نکلتے تھے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ مائدہ میں آیت تحکیم کہتے ہیں اس کو، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتا یہی لوگ کافر ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ ان کو کافر قرار دے رہے ہیں، یہ کافر ہیں۔ اور بھی آیتیں پڑھتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کے حکم کے علاوہ دوسرا فیصلہ کرتے ہیں، طاغوت کی طرف جاتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ کافر ہیں۔ حالانکہ یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر جو ہے اس میں تفصیل ہے سلف صالحین کے طریقے کے مطابق۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے کفر دون کفر، بڑے کفر سے ایک چھوٹا کفر ہوتا ہے، کفر اصغر، وہ مراد ہے جس سے انسان گنہگار ہوتا ہے اور دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، مسلمان باقی رہتا ہے، ڈر ہے کہ وہ آگے کفر تک پہنچ سکتا ہے لیکن فوراً سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اور کہا کہ یہ اس کی جو تفسیر ہے خوارج اس دور میں بھی کرتے تھے، کہا کہ اس تفسیر کے علاوہ جس طرف تم جاتے ہو، یعنی اس کو پڑھ کے مسلمانوں کو کافر قرار دے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ ہاں، جس طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو اللہ کے حکم جیسا اس حکم کو سمجھے یا اس سے بہتر افضل سمجھے، جس طرح بہت سے لوگوں کو آپ سنتے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت ہے، وہ اس کفر میں مبتلا ہو سکتے ہیں حجت تمام ہو کر کہ یہ موجودہ دور کے لیے اسلامی قوانین وغیرہ اس کے لائق ہی نہیں ہے کہ آج کے دور میں چل سکیں۔ یہ کفریہ بات ہے کہ اس سے بہتر سمجھتے ہیں، اسے ناکارہ سمجھتے ہیں یا اس کے برابر سمجھتے ہیں یا جائز سمجھتے ہیں۔ عام مسلمان جو ہے وہ اپنے کو گنہگار سمجھتا ہے کہ میں جو ہے رشوت کی وجہ سے کر رہا ہوں یا مجھ پہ کافروں کا پریشر ہے باہر سے دوسروں کا، اس وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں، دباؤ کے تحت کر رہا ہوں، اپنی جو اللہ کے فیصلے کے علاوہ باتیں ہوتی ہیں اس میں مجھے کچھ فائدہ ملے گا، تو یہ صرف دنیاوی خواہشات کی وجہ سے کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ کا حکم کوئی اور ہے، اللہ کا ہی حکم جو ہے اکبر حق ہے جو نازل ہوا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں گنہگار ہیں۔ یہ لوگ مطلق سب پر یہ حکم لگاتے رہتے ہیں کہ یہاں پر جو غیر اسلامی یعنی بنائے ہوئے وضعی قوانین نافذ ہیں تو یہ لوگ کافر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کتنے ہمارے ملک جو ہے مثلا پاکستان کو بھی وہ کافر کہتے ہیں،
کہ ادھر جو ہے غیر اسلامی برٹش لا جو ہے نافذ اور فلانا، ایسا نہیں ہے. اسلامی حدود تعزیرات بھی یہاں پر موجود ہیں جس پر بہت ساری جگہوں پر عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے. آپ کے وراثت کے قوانین، نکاح طلاق وغیرہ جو آپ رجسٹریشن کراتے ہیں کہاں کراتے ہیں؟ کورٹ کچہری وغیرہ. اگر وہ مسلمانوں کے طریقے نہیں ہیں، کس کے طریقے ہیں؟ اسلام کے مطابق ہوتے ہیں، اور کچھ طریقے اسلام کے مطابق نہیں کرتے. ملے جلے اعمال والے جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں، یہ تو نہیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن صحیح نہیں ہے، سنت صحیح نہیں ہے، ہم مانتے ہی نہیں. اپنے قانون اور آئین وغیرہ میں لکھ بھی دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے. جس طرح ہم مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، بہت ساری چیزوں پہ مانتے تو ہیں. تو لکھا ہوا ہے کہ سب سے سپریم لا، سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے. اس نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے، کوئی بھی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ تو شریعہ ایڈوائزری بورڈ بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے جو تجاویز دیتی ہیں شریعت کی طرف سے کہ یہ آپ کا قانون صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، اس کو صحیح کرو. کبھی وہ کرتے ہیں، کبھی سستی کرتے ہیں، کبھی بہانے بناتے ہیں. تو یہ گنہگار لوگ ہیں. تو ان سب پر ایک ہی حکم لگا دینا کافر ہونے کا، پھر ساری چیزیں حلال ہیں ان کے لیے. ان سے لڑنا، ان کے خلاف بھڑکانا، اکسانا لوگوں کو، انہیں ہٹاؤ ہمیں لے کر آؤ. اس وجہ سے یہ ساری ان کی سیاست چلتی ہے. ان کا سارا اڑنا بچونا، جتنی دینی جماعتیں بہت ساری آپ کو دکھیں یا سیاسی بھی، یہی ہوتا ہے. دوسرا ان کا مشہور شبہ یہ ہے، مظاہرۃ الکفار کہتے ہیں، کافروں کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف. ارے کافروں نے حملہ کیا، 9/11 یہ ہو گیا، مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر رہے تھے کافر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ جو کافروں کو دوست رکھے، جو مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرے، انہی جیسا ہے، ان میں سے ہیں، یہود و نصارہ میں سے ہیں کافر ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کی بھی وہی تفصیل ہے. جو کافروں کے دین کو پسند کرتے ہوئے اس کی چاہت میں اور اسلام سے نفرت کرتے ہوئے کہ وہ ذلیل ہو، ان کی مدد کرتا ہے، تو یہ ان سے دلی محبت دین کیا جاتا ہے. اور یہ واقعی کفر ہے، یعنی دین سے خارج ہو جاتا ہے ایسا شخص کہ کافروں سے اس قسم کی محبت رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی مدد و نصرت کرتا ہے. لیکن کسی دنیاوی لالچے میں، دباؤ میں، کسی اور چاہت یا حضور سے وہ کرتا ہے تو وہ بھی کوئی یعنی جائز کام نہیں ہے. اس نے گناہ کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اسے چاہیے توبہ کرے، لیکن وہ کافر نہیں ہو جاتا. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اس میں ایک واقعہ اور قصہ بھی ہے، اسی پر یہ آیت نازل ہوئی سورہ ممتحنہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. تم محبت کے پیغام ان کو لکھ کر بھیجتے ہو مسلمانوں کے خلاف، اور جو ہے جبکہ وہ جو ہیں کفر کرتے ہیں جو کچھ تمہارے رسول پہ نازل ہوا، انہیں ان کے گھر سے نکالتے ہیں، در بدر کرتے ہیں. کیوں ان کو دوست بناتے ہو؟ اور جو اس کے بعد بھی ان کو دوست بنائے فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں. تو اس کے تحت جو واقعہ ذکر ہوا ہے بخاری مسلم ہر جگہ، حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کر رہے تھے کہ مکہ پر حملہ کرنا ہے، ان کے وہاں پہ رشتہ دار موجود تھے جو نہیں آ سکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ باقی سب کے تو وہاں پر موجود ہیں کچھ جو ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، میرا تو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میرے رشتہ دار بھی مارے جائیں گے، میرے گھر والے جو ہیں وہاں پر. تو میں کیوں نہ کچھ ایسا احسان کر دوں ان کے اوپر جس کی وجہ سے وہ میرے گھر والوں کو بچا لیں، جب حملہ ہو ان کی حفاظت کریں. تو انہوں نے مشرکین کو لکھ کر بھیج دیا کہ حملہ کرنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر. اور یہ خبر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے بھیجا علی رضی اللہ عنہ کو، دوسرے صحابی کو کہ جاؤ اس بڑھیا عورت کو خط دے کر بھیجا، اس کو پکڑو. تو وہ اس کے پاس گئے، کہا خط نکالو. اس نے کہا نہیں ہے. انہوں نے کہا ابھی تمہیں ماریں گے، ننگا کر دیں گے، تم تو ڈر کے مارے. اس نے خط دے دیا، اس میں یہی تھا حاطب ابن ابی بلتہ کی طرف سے مشرکین مکہ وغیرہ کفار کو خط ہے کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے ان کی طرف سے. تو جب وہ خط آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فتویٰ نہیں لگا دیا ان کے اوپر کہ کافر ہو گیا ہے، کافروں کا دوست ہے، ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. آپ اندازہ تو لگائیں کہ اس خط کی وجہ سے کیا کچھ ہو سکتا تھا. وہ پلاننگ کر سکتے تھے، صحابہ کو شہید کر سکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کر سکتے تھے. کتنا کچھ نقصان ہو سکتا تھا مسلمانوں کا. یعنی اتنے خطرناک یہ عمل ہونے جا رہا تھا جو رکوا دیا گیا. تو انہیں فوراً بلایا اور فوراً نہیں کہا کہ جو ہے کچھ کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو، کافروں کے دوست ہو گئے ہو، اسلام سے نکل چکے ہو. فرمایا ما حملک علی ھذا، انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے کیا ہے. کہ تمہیں کس چیز نے اس بات پہ ابھارا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہی کہ ہر ایک میں سے آپ کے وہاں پر موجود ہے رشتہ دار جو آپ کے لوگوں کو بچا لیں گے، میرا کوئی نہیں تھا. میں نے کہا کوئی احسان کروں جس کے وجہ سے مشرکین ہی میرے رشتہ داروں کو کچھ نہ کہنے دیں، ان کو بچا لیں، میں نے اس وجہ سے کیا ہے. حالانکہ صحابہ کا جوش آیا اس کی گردن اڑا دیں تو منافق ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ سچ کہہ رہا ہے تم سے، حاتم نے سچ کہا ہے، اور یہ تو وہ ہے جو بدر میں شریک ہوا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جھانک کر خوش ہو کے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جو چاہے عمل کرو۔ اتنا خوش ہوا اللہ تعالیٰ اہل بدر سے، کیونکہ اہل بدر ہونا اتنا بڑا عظیم اعزاز اور نیکی کا عمل تھا، جس کے آگے یہ جو غلطی تھی پھر بھی ہے، اور یہ گناہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ کیونکہ اگر یہ کفر و شرک ہوتا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کفر ہی ہے کافروں کی مدد کرنا، لیکن ان کے بدری صحابی ہونے کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا ان کے اس کفر کو بھی۔ ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بدری صحابی ہونا زیادہ بڑی فضیلت ہے یا پھر اللہ کا رسول ہونا؟ رسول ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرماتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آئے تھے کئی مرتبہ پڑھی، لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، کفر کیا، آپ کے سارے اعمال برباد ہیں۔ تو اہل بدر ہونا کون سا اس سے بڑی فضیلت ہے جس کی وجہ سے ان کا جو ہے کفر بھی بخش دیا گیا؟ ایسا نہیں ہے، یہ عمل اصل میں کفر نہیں ہے، کافروں کی محبت میں، ان کی دین کی برتری کے لیے، مسلمانوں سے نفرت اور ان کی کمتری کے لیے کوئی یہ کرتا ہے تو واقعی یہ کفر ہے۔ جس طرح میں نے بتایا اللہ کی شریعت کے علاوہ جو حکم کرتے ہیں اس کا بھی یہ حکم ہے۔ تو مختلف احکام ہیں، کوئی جو ہے ان کے کافروں کے دباؤ میں ہوتا ہے، ان کی جاسوسی میں اس کو لالچے ہوتے ہیں مسلمانوں کے اندر گھس کے، وہ ہوتا مومن ہے۔ کیونکہ یہ جو صحابی تھے حاتم رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے یہ چاہتا تھا کہ میرے رشتہ دار بچ جائیں، اور مجھے یہ بھی یقین تھا آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ ہی کی مدد ہونی ہے، آپ ہی کو فتح ملنی ہے، وہی لوگ ذلیل و خوار ہوں گے، تھوڑی آپ شکست پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد نصرت ہوگی، آپ کو سب خبر مل جائے گی، میرے احسان ان کے اوپر ہو جائے گا اور میرے رشتہ داروں کی بھی جان بچ جائے گی۔ تو یہ ان کی نیت تھی۔ تو ہر صورت میں جو ہے یہ کفر نہیں ہوتا۔ تو یہ جو درس تھا یہ قرآنوں کی اطاعت کے تعلق سے، اور جو ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچتے ہیں، ان کے خلاف نکلتے ہیں، نکلواتے ہیں لوگوں کو، یہ ان کے مختلف عذر حیلے بہانے ہیں جو کہ خارجی اور تکفیری قسم کا منہج رکھتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی، مودودی، سید قطب ٹائپ وغیرہ، حسن البنا جو عرب میں تھے، مودودی ہمارے یہاں تھے، یا اس جیسے دوسرے لوگ ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ جو اس قسم کی خلافتی تحریکیں چلاتے ہیں، تکفیری تحریکیں چلاتے ہیں۔ تو یہ ایک منہج انہوں نے اپنا لیا ہے، اسی بنیاد پر بہت سے مسلک ان کی جیسی جماعتیں بناتے رہتے ہیں، یہ کسی مسلک کے ساتھ بھی نہیں جڑے ہوئے۔ بریلویوں کی بھی ایسی جماعتیں ہیں، ایک دعوتی جماعت ہوگی جیسے دعوت اسلامی ہری پگڑی والے، صحیح ہے، ان کے جو ہے دوسرے خادم حسین رضوی والی بھی جماعت ہوگی جو کہ لڑنے بڑھنے اور حکومت فلانے والے ہوگی، دونوں بریلوی والے ہوں گے، سنی تحریک بھی ہوگی، جیسے قسم کی جماعت۔ اسی طرح جو ہے دیوبندیوں کے بھی ایسے ہوں گے، کچھ جو ہے صرف سیاست میں کوئی فضل الرحمان ٹائپ وغیرہ والے لوگ ہوں گے، کچھ جو ہے دوسرے لڑنے والے سپاہ صحابہ اور فلانا قسم کے لوگ ہوں گے، یا جہادی قسم کے طالبان ٹائپ لوگ ہوں گے۔ اسی طرح اہل حدیث کہلانے والوں بھی موجود ہیں، کچھ صرف دعوت تبلیغ وغیرہ کام کریں گے، جمعیت فلانا جمعیت فلانا، کچھ جو ہے جس طرح مرکزی جمعیت وغیرہ سیاست میں بھی جائیں گے، حکومت کے خلاف لڑیں گے بھی، ووٹنگ بھی ہوگی، ان کے جہادی گروپ بھی ہوں گے، فلانا طیبہ، لشکر طیبہ، فلانا، وہ لیڈیز وغیرہ کہلاتے ہیں، ان کی جماعتوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ داعش بھی اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، القاعدہ بھی آگے پیچھے وہ سلفی لگاتے ہیں اپنے۔ تو یہ ان کے ہر ایک کے اپنے ملیٹنٹ گروپ بھی بنایا ہوا ہے، ایک سیاسی بھی بنایا ہوا ہے، اور دونوں جو ہیں دونوں کا ایک ہے کہ حکومت کی مخالفت کرنا ہے کسی طریقے سے بھی۔ جیسے کہ مثلا یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، وہ پہلے مودودی صاحب کے ساتھ تھے، جماعت اسلامی وغیرہ ان کے بانیان میں سے، لیکن ان کا دوسرا وہ ذرا جارحانہ قسم کے انداز والا کہ حکومت کے ان کے خلاف لڑنا چاہیے، نکلنا چاہیے، خلافت، بیعت، جہاد، یہ والی چیزیں ہیں، یہ جمہوریت وغیرہ کافروں کی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، ووٹنگ، اس سے کبھی اسلام نہیں آئے گا۔ وہ مودودی شروع میں انہی کی طرح تھے، وہ بھی ایسے ہی تھے، پھر وہ تھوڑے آگے کہ نہیں اب ہمیں ووٹنگ اور ان چیزوں میں جانا چاہیے، اللہ کی شریعت کے خلاف والے فیصلوں میں بھی خود ہی جا رہے ہیں، تو اس میں اختلاف کر کے وہ الگ ہو گئے۔ تو لیکن دونوں کے اصل جو بنیادی منہج ایک ہی رہا، اس کا طریقہ کار دونوں نے مختلف کر لیا۔ تو بہت سی جماعتیں ان دونوں کے مختلف طریقوں پر بٹی ہوئی ہیں اور مختلف مسالک سے تعلق رکھتی ہیں۔ روافض شیعوں میں بھی ایسے ہیں، بہت سے شیعہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑی اعتدال کی بات کرتے ہیں، اتحاد بین المسالک ہونا چاہیے، شیعہ سنی اتحاد، پیار محبت سے ہمیں بھی اپنی حکومت قائم کرنی چاہیے، اس قسم کے سیاسی بھی ہوتے ہیں، کچھ ان کے لڑنے بڑھنے والی فلانا فیڈریشن وغیرہ وہ بھی ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر، جیسے حزب اللہ وہاں پر لڑ رہی ہوتی ہے، وہ لڑائی کی باتیں کرتے بھی ہیں، کبھی لڑتے بھی نہیں ہیں، بس باتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو مختلف گروہ انہوں نے بنا رکھے ہیں، لڑنے والے بھی اور یہ ذرا امن و امان چاہنے والے سیاسی بھی، مگر یہ بھی جو ہے جلسے، جلوس، احتجاج، جلاؤ گھیراؤ، ٹائر جلانا، بھڑکانا، بیٹھ کر تبصرے کرنا، حکمرانوں کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کی بھی بڑی نافرمانی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ،
جب بھی کوئی امن اور خوف کی خبر آتی ہے، جس طرح ہمارے جنگ کے اوپر بھی تبصرے دینے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے بڑے ایکسپرٹ ہیں کہ اس سے معاہدہ کرنا چاہیے تھا حکومت کو، اس سے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو اٹھا پھینکنا چاہیے تھا، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا. جب بھی کوئی خبر آتی ہے اذاع ہو گئی، اسے نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسے جس طرح یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ نشر کرتے ہیں، ٹی وی پر، چینلوں پر، سیٹلائٹ پر، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر تبصرے کرتے ہیں بیٹھ کر حکومتی امور پر، بین الاقوامی امور پر، مسلمانوں کے معاملات پر، بڑے بڑی چیزوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آذاؤ بھی، یہ منافقوں کا کام ہے کہ لے کر اس خبر کو اڑ جاتے ہیں، سب میں پھیلاتے. تمہیں پتہ ہے یہ ہوا، میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے تھا، فلاں فلاں فلاں. اللہ تعالیٰ نے اس میں رہنمائی فرمائی کہ وہ کیا کریں، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. اگر وہ پھیر دیتے اس بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کی زندگی میں آپ وفات پا چکے ہیں، آپ ان تک نہیں جا سکتے، ان کی سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں. دوسرے کن کی طرف جانا چاہیے، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، ان کے جو اولی الامر ہیں. اولی الامر کی تعریف ابھی آپ نے سنی، حکمران مراد ہیں، اس سے علماء مراد ہیں جو صحیح معاملے کی پہچان رکھتے ہیں. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، تو اس کی جو اصل حقیقت ہے معاملے کی وہ جان لیتے ہیں، جو یہ جاننے والے ہیں، جو آپ سے زیادہ ان چیزوں کو جانتے ہیں، باہر جا کے وہ بات کرتے ہیں حکومتوں سے، افواج سے. ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملات نظر آپ کو اس طرح آ رہا ہے، اندر سے ایسا نہیں ہے. نظر آپ کو پتہ نہیں مسلمان کافروں کی جنگ نظر آ رہا ہے، وہ پیچھے کچھ اور سازش ہے، کچھ اور دکھلاوا ہے، کچھ اور ڈرامہ ہے، کچھ اور مفادات ہیں دونوں کے، فلانا کوئی پیچھے سے ان کو قابو کر رہا ہے وغیرہ. یہ چیز ان کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. آپ کو جو دکھایا جاتا ہے آپ وہی سمجھتے ہیں. آپ کو کوئی ڈرامہ بنا کے بھی دکھا دے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اصل میں اس کا خون بہ رہا ہے، اصل میں فلانے کو مار دیا ہے. ایسے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں کہ وہ جو ہے نقلی جیسے ڈرامے بناتے ہیں، وہ کیچپ لگا لو، یہ لگا دو، مسلمان مر رہے ہیں فلانا، وہ پیچھے پکڑے گئے تھے، وہی دکھاتے ہیں. کافر تو اس چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کو بڑا ہماری چیخنے چلانے سے کوئی فرق پڑتا ہے، ہماری بائیکاٹ کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے. ہم جو ہے پیپسی نہیں پئیں گے، مولوی صاحب پیپسی نہیں پئیں گے، لیکن جو ہے آئی فون رکھیں گے جیب میں مہنگا والا انہی کی کمپنی کا، وہ نہیں دیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. وہ غریب جو اس کی پیپسی اور فلانا اور KFC کا بائیکاٹ کرو، غریبوں کو کہہ رہے ہیں وہ ہم KFC کھائی نہیں ہے بھائی، ہم تو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اس سے بڑا فرق پڑے گا. ایسا نہیں ہے اپنے یہ بد عقیدگیاں اور غلط منہج اس سے تم بائیکاٹ کرو تو اللہ کی مدد و نصرت آئے گی. تمہیں کیا پتا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. امت کے ہر معاملے میں جو ہے ہاتھ اٹکا کر اس کو خراب کر دیتے ہیں. جہاں کہیں مذاکرات وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، یعنی صلح وغیرہ کرنا کفار سے ثابت ہے، جو انشاءاللہ جہاد والے درس میں اس بات کو ذکر کریں گے انشاءاللہ. اسی پر جو ہے اس کو روکتے ہیں. وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. کچھ اگر اس تعلق سے سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.